رات کا سناٹا ہے، مکہ کی گلیاں خاموش ہیں، مگر اس خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا ہے جو تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ ایک شخص تیز قدموں سے چل رہا ہے، آنکھوں میں غصہ، دل میں انتقام اور ہاتھ میں ننگی تلوار۔ اس کا ارادہ صرف ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہی سفر اسے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آنے والا ہے۔ یہی لمحہ اسے عمر بن خطاب سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بنا دے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے اور جس دل میں چاہے ایمان کی چنگاری روشن کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا تاریخ اسلام کا وہ عظیم موڑ ہے جس کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی طاقت، نیا حوصلہ اور نیا وقار نصیب ہوا۔ مکہ میں اسلام کا آغاز ہو چکا تھا، مگر کفار قریش کے ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ کمزور مسلمان غلاموں کو دہکتے پتھروں پر لٹایا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، مگر ان کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی، احد احد۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو جلتے انگاروں پر گھسیٹا جاتا، یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہما کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہر طرح کے مظالم ڈھائے جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر، استقامت اور دعا کے ساتھ دین کی دعوت جاری رکھتے۔ ان حالات میں ایک نام ایسا تھا جس سے مسلمان لرز جاتے تھے، عمر بن خطاب۔ وہ قریش کے طاقتور سرداروں میں شامل تھے، بے مثال قوت، غیر معمولی جرت اور سخت مزاج، اسلام کے سخت ترین مخالف۔ ان کا خیال تھا کہ یہ نیا دین مکہ کے نظام کو برباد کر دے گا۔ وہ اکثر مسلمانوں کو ستاتے اور اسلام کو مٹانے کے منصوبے بناتے، یہاں تک کہ ایک دن ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے تو یہ فتنہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ وہ سیدھے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف لپکے۔ گھر پہنچے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ اندر داخل ہوئے تو بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ غصے میں بہنوئی کو مارا، بہن کو تھپڑ مارا، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ بہن نے ثابت قدمی سے کہا، عمر جو کرنا ہے کر لو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل کانپ اٹھا۔ خون سے بھرا چہرہ دیکھ کر ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ۔ جب قرآن کے اوراق سامنے آئے تو بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ غسل کے بعد انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، آخر تک۔ ہر لفظ دل میں اترتا چلا گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پتھر جیسا دل موم بن چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ لوگ گھبرا گئے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر نیک نیت ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ دار ارقم پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گریبان پکڑا اور فرمایا، اے عمر، کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کانپتی آواز میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، مکہ کی فضا تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا عظیم ترین لمحہ تھا۔ اب مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کرتے تھے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم حق پر ہیں، پھر چھپ کیوں رہے ہیں؟ مسلمان پہلی بار صفیں بنا کر خانہ کعبہ پہنچے۔ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے اور دوسری صف کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ منظر دیکھ کر کفار پر ہیبت طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ کی اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو نئی طاقت، نیا حوصلہ اور نیا وقار ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا اعلان کھلے عام کیا۔ تلوار کندھے پر رکھ کر فرمایا، جسے اپنی ماں سے جدائی پسند ہو وہ مکہ کے باہر آ جائے۔ کوئی ان کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مدینہ میں بھی آپ کی بہادری، تقوی اور عدل کے چرچے ہوئے۔ خلافت کے دور میں ایسا عدل قائم کیا کہ آج بھی دنیا انصاف کی مثال دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کرتے، بیواؤں، یتیموں اور بھوکے بچوں کا حال خود معلوم کرتے۔ ایک رات ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ ماں صرف پانی ابال رہی ہے تاکہ بچے سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال گئے، آٹا، گھی اور سامان خود اٹھایا۔ خادم نے کہا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جس دل میں چاہے ہدایت اتار دے۔ ایک لمحے میں دشمن اسلام سے محافظ اسلام بن جانا یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ یہ داستان ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دیں، کیونکہ ہدایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔